السلام علیکم۔ 7 نشانیاں جنت الفردوس میں رہنے والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتائی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان خوبصورت جب بنتا ہے جب صفات بھی ہوں ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ خود ہم سے فرما رہے ہیں، تم یہ 7 کام کر لو، صرف 7 کام، اور جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ، جنت الفردوس کے مالک بن جاؤ۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ 7 کام کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنائے، آمین ثم آمین۔ اور جنت الفردوس کوئی عام جنت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص جنت ہے۔ ویسے تو ساری جنتیں ہی بہت خاص ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ دلی آرزو ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں جگہ ملے، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور جنتوں میں بھی خاص جنت جنت الفردوس، دوسری جنتوں میں اور جنت الفردوس میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام جنتوں کو کن فیکن سے بنایا ہے، اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، باقی تمام جنت والے جمعے کے جمعے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے اور اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام کو بھی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ اکبر۔ اور جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جنت الفردوس میں رہنے والے اللہ تعالیٰ کے عرش کی چرچراہٹ سن سکیں گے، سبحان اللہ۔ جس دن اللہ پاک اپنا دیدار عام کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، راضی ہو؟ تو سب کہیں گے، یا اللہ بہت راضی ہیں۔ وہ سب کہیں گے، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، آج آپ کو دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسا دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو سجدے تم نے دنیا میں کر لیے وہی تمہارے لیے کافی ہیں۔ اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی دکھ تکلیف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گیا ان کے لیے بھی اور جو جنت میں گیا ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں کہ تم یہ 7 کام کر لو اور میں تمہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے جنت الفردوس میں، دوسرے نہیں جا سکتے۔ اور دوسری جنتیں تو سارے مومنین کے لیے ہیں، لیکن
اگر جنت الفردوس میں جانا ہے، VIP جنت میں، تو یہ 7 کام کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، نمبر 1، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فلاح پا گئے وہ لوگ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے جنت الفردوس حاصل کرنے والے لوگوں کی، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ کتنی بھی عبادت کر لے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بھی سخیوں کی لسٹ میں آتے ہیں۔ ویسے سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا مرضی دیتے چلے جاؤ وہ کم ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے ان لوگوں کی جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، وہ اپنا وقت فضول ضائع نہیں کرتے، فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں اپنے وقت کی قدر جانتے ہیں اور اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی نشانی ان لوگوں کی یہ ہے کہ جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، لیکن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا نہیں بتاتا۔ یہ سب غیر مسلموں کی حرکتیں ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کی دوستی، ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پانچویں نشانی یہ ہے جنت الفردوس والوں کی، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے۔ جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بر وقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، تو ان باتوں کے عوض اللہ پاک کہتے ہیں جنت الفردوس مجھ سے خرید لو۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں۔ نماز کو دھیان سے پڑھیں، زکوٰۃ کو ادا کریں، فضول ٹائم ضائع نہ کریں، پاک دامن رہیں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور پھر دوبارہ فرمایا کہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، جو وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن ایک چشمہ یا دریا ایسا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے، اور اس کا نام تسنیم ہے۔ باقی جنت والوں کے گلاس میں تسنیم چشمے کی چند بوندیں ڈالی جائیں گی، چند بوندیں ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی،
اور وہ پئیں گے اور جنت الفردوس والے خالص تسنیم چشمے کا پانی پئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن سے جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جوڑے، حدیث سے جوڑے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑے، اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جنت الفردوس کے وارثوں میں سے بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔